مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، انسان طاعت اور نیکیاں کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ نیکیوں اور طاعت کے سلسلے میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے نیکیاں اور طاعت کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض کے علاوہ جو اور عبادتیں ہیں ان کے سلسلے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم میں آ جائے، اور گناہ کے تعلق سے آدمی جب کرتا ہے تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ جانے، کسی کے علم میں نہ آئے، اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ چھپ کر کرے۔ وہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ نیکیاں کرنے کے بعد میں یہ جذبہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگوں کے علم میں آ جائے، یہ شہرت اور ریا یہ نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے، ہم چاہے سامنے عبادت کریں چاہے چھپ کر عبادت کریں، ان کے علم میں ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کتنی خاموشی کے ساتھ اور چھپ کر کوئی بھی عبادت کی جائے، اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی کچھ نظام ایسا ہے کہ طاعت اور عبادت کے جو اثرات ہیں وہ چہرے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ کہ مثلاً کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے، اور عموماً تہجد پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اکیلے ہی عموماً ہوتا ہے، لیکن دن میں ان کا چہرہ اور ان کی پیشانی، اس پر جو نورانیت روحانیت جو ہوتی، جو اثرات وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تہجد پڑھنے والا ہے یا ذکر کر رہا، روتا ہے اللہ کے سامنے، وہ ظاہر ہو۔ لیکن یہ ظاہر ہونا بندے کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اب اگر ہم عبادت اس جذبے کے ساتھ کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو بس یہ چیز ریا اور شہرت میں ہے، یہ گویا بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بس عبادت میں یہ جذبہ رہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہے اخلاص کی بات۔ رہی گی گناہ کے تعلق سے یہ بات کہ گناہ کرنے کے وقت میں آدمی یہ خیال کرے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لہذا اپنے آپ کو چھپا لیا، اور گناہ کرنے کے وقت میں جو چھپنے کے اسباب ہیں اس کو اختیار کر لیا۔ مثلا تنہائی ہو گئی مان لیجئے، یا مان لیجئے پردے گرا دیے، کھڑکی بند کر دی، بجلی بند کر دی، کس طریقے کوئی شکل اختیار کر لی، یہ نفس کا ایک دھوکہ ہے۔ دھوکہ اس معنی کر کے ہے کہ ہم نے یہ جو تدبیریں اختیار کی ہیں، یہ تو تدبیریں اختیار کی ہم نے مخلوق کے سلسلے میں، کہ مخلوق ہمیں نہیں دیکھ پا رہی ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو کیا اس کے علمی ہی میں ہے، اس کے سامنے ہے، اس سے چھپ کر کے کوئی آدمی کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ مخلوق کا ڈر زیادہ ہے اور خالق کا ڈر ہماری نظروں میں کم ہے۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب انسان میں تقوی کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اگر تقوی ہو انسان میں تو پھر ایسی حالت میں ظاہر سی بات ہے
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور یہ استحضار کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز خود انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب نفسانیت کا اور شہوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تقوی کمزور ہو یا نہ ہو تو پھر نفس جو ہے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اور گناہ کروا دیتا ہے اس وقت میں۔ اسی تعلق سے یہاں اللہ پاک نے ایک بنی اس سابقہ نبیوں پر حق تعالیٰ نے وحی بھیجی، اسی تعلق سے اوحی اللہ تعالیٰ الی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے ایک نبی پر وحی بھیجی اور فرمایا قل لقومک، اپنی قوم سے کہو ما بالکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو میری مخلوق سے چھپ کر کے اور میرے سامنے لیکن کرتے ہو، یعنی مخلوق سے چھپ جاتے ہو لیکن میرے تو نظروں کے سامنے ہوتے ہو۔ تو میرے تعلق سے جو تم کر رہے ہو، تو اب فرمایا کہ یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس طریقے سے مخلوق کی نظروں سے ہم چھپ گئے ہیں، خالق کی نظر سے بھی ہم چھپ گئے ہیں، تو یہ تو شرک کر رہے ہو تم۔ شرک اس لیے ہو جا رہا ہے کہ تم نے ہم کو ہماری مخلوق پر قیاس کر لیا کہ جیسے مخلوق کا معاملہ ہے کہ اکیلے ہو گئے تو اللہ سے بھی اکیلے ہو گئے، تو شرک کی بات آ گئی یہاں پر۔ اور اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرا خوف کم ہے اور مخلوق کا خوف جو ہے تم کو زیادہ ہے۔ فرمائے دونوں نقصان دہ چیز ہے۔ اگر پہلی چیز ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو شرک کی بات آ گئی، یہ تو ایمانی خطرے میں پڑ گیا آ کر کے۔ اور اگر یہ ہے کہ مخلوق کا خوف زیادہ ہے اور میرا کم ہے، یا اور خطرناک چیز ہے، مجھے تو ان سے زیادہ قدرت حاصل ہے، اس کو بیان فرمایا کہ ان کنتم ترون انی لا اراکم فانتم مشرکون بی، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، فانتم مشرکون بی، تب تو تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ یہ شرک کا مطلب یہ ہوا تم نے ہم کو ہمارا معاملہ مخلوق جیسا سمجھ لیا کہ جیسے مخلوق سے چھپ جاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ سے چھپتے ہیں۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں تو فرمایا فَلِمَ تَجْعَلُونَهُ أَحْوَنُ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ، تو مجھے تم نے سب سے کمزور سمجھا، یعنی تم کو تو چاہیے تھا کہ میرا خوف زیادہ رہتا اور اس کی وجہ سے تم گناہ سے بچ جاتے۔ اسی لیے ایک واقعہ اس میں اور ذکر فرمایا ہے، ایک دیہات کی عورت تھی، اس کو ایک گناہ کے سلسلے میں آمادہ کیا، تو آمادہ کرنے کے بعد میں اس عورت سے کہا ما یرانا الا الکواکب، اس وقت بالکل تنہائی ہے، صرف ستارے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اس عورت نے بجرستہ یہ کہا ان ستاروں کا جو روشن کرنے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ہمیں، یعنی مطلب یہ کہ مخلوق سے تو ہم چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں۔ بس بھائی عبادتوں اور طاعتوں میں ریا یہ نقصان دہ ہے، گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے کے سلسلے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ دیکھ نہیں رہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جیسے مخلوق سے ہم چھپتے ہیں اسی طرح خالق سے بھی چھپ تو سکتے نہیں، لہذا گناہ سے بچ جانا چاہیے، آدمی گناہ چھوڑ دے یہ سوچ کر کے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے انسان کا مزاج ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور اور اپنے سے زیادہ توانا اور اپنے سے زیادہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے جرم کرنے سے آدمی جو ہے حیا مانے بنتی ہے اور آدمی جو ہے مارے اس کے کرتا نہیں اس کو۔ کوئی بڑا کھڑا ہو ہمارے، مثلا والد ہوں، مثلا استاد ہوں یا اور کوئی بڑا حاکم ہو تو اس کے سامنے نہیں کریں گے، کرنا ہوگا آڑ میں چلے جائیں گے۔ تو آدمی اپنے بڑے سے طاقتور سے زیادہ، تو بس فرمائے اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات طاقت والی اور کیا کہتے ہیں جو حاکم ہے، جو اقتدار والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ہم سامنے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں کوئی بڑا ہو ہم اس کے سامنے ہمت نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے اور اس کی موجودگی میں گناہ کرنا یہ اس سے بڑی زیادہ بے غیرتی، اس سے زیادہ کوئی بات اور ہو ہی نہیں سکتی انسان کے لیے۔ اس کو بار بار سوچا جائے
تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر بشری تقاضے کی بنا پر گناہ ہو بھی گیا تو پھر توبہ جلد ہونے کی فکر ہو جائے گی، کیونکہ جب بڑے کے سامنے کر لیا ہے تو اب ظاہر ہے اگر اس بڑے نے گرفت کر لی، پکڑ کر لی، اس کے غصے کا اظہار ہو گیا تو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کرنے کا جی بہت چاہتا ہے، تو فرمایا خوب کرو، تمہیں منع کون کر رہا؟ لیکن فرمایا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا، اس کا کھا کر کے گناہ مت کرنا، یعنی جو گناہ کرو تو بس جن کا کھا رہے ہو ان کا کھا کر کے گناہ مت کرنا ایک، اور ان کی بنائی ہوئی زمین میں مت کرنا، اور نہ اس کے آسمان کے نیچے کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہیں بھی جائے گا وہ زمین اللہ ہی تعالیٰ کی ہے اور آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اور گناہ کرنے کی طاقت جو ہم سمجھ رہے ہیں انہی کی دی ہوئی روزیوں کو استعمال کر کے طاقت پیدا ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ 3 کام مت کرنا اور خوب جی بھر کے کرو تم۔ کہا حضرت پھر کیا ہے؟ اب سوائے اس کے کہ توبہ اور سوائے اس کے کہ گناہ چھوڑنا اور کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں اور طاعت اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو مخلوق کو خوش کر کے اور راضی کر کے کئی دن اس کو خوش رکھیں گے اور کئی دن ان کو راضی کر کے ہم کو فائدہ ملے گا۔ اصل تو یہ ہے ہم جس کے ہیں اسی کے ہو کے رہیں، اور ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کی توفیق مل رہی ہو، بس ان کو راضی کرنے کی فکر ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔